میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی۔ اس عاجز کے کلاس فیلو ہیں۔ الحمدللہ اس عاجز کو جتنی محبت دنیا میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے ملک میں ملتی ہے، اور جتنی محبت اپنے ملک میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے شہر میں ملتی ہے، اور جتنی محبت اپنے شہر میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے محلے میں ملتی ہے، اور جتنی محبت اپنے محلے میں ملتی ہے الحمدللہ اس سے زیادہ محبت اپنے گھر میں ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے، الحمدللہ اس عاجز پر اللہ کا ایسا فضل، اللہ نے گھر میں بھی اس عاجز کو پیر بنا دیا۔ اس عاجز کی اہلیہ بیوی بھی ہے اور مریدہ بھی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ محلے کی وہ لڑکیاں جن کے ساتھ یہ عاجز پرائمری میں پڑھتا تھا یا جن کے ساتھ بچپن میں گلیوں میں کھیلتا تھا وہ آتی ہیں اور بیٹھ ہوتی ہیں، تو اس عاجز کی اہلیہ بڑی حیران ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ بچپن کی لڑکیاں تو آدمی کی حقیقت کو جانتی ہیں کہ اس وقت بندہ چھوٹا ہوتا ہے اور طرح کی زندگی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ جن گھروں میں کھیل کھیل کر یہ عاجز جوان ہوا، آج ان کی بچیاں، ان کی اولادیں سب کی سب الحمدللہ اس عاجز سے بیٹھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی پاکیزہ جوانی عطا فرمائی کہ اپنے محلے کی گلی کی بہو بیٹیاں بچیاں دادیاں نانیاں سب کی سب اس عاجز سے بیعت کا تعلق رکھتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس عاجز کے کلاس فیلو تھے، وہ بھی اس عاجز سے بیعت، اور ان کے والد صاحب بھی اس عاجز سے بیعت، حالانکہ ان کے والد تو میرے والد کی عمر کے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے محبت دل میں ان کے ڈال دی، لہذا انہوں نے اس عاجز سے بیعت کر لی۔ اب وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے یہ واقعہ مسجد کے اندر باوضو ہو کر سارے نمازیوں کو سنایا۔ یہ واقعہ ہم نے بھی سنا، تو ہم نے ان کو بلا کر خود بھی یہ واقعہ براہ راست سنا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے، توجہ سے بات سنیے گا، میرے والد صاحب بیمار تھے حتیٰ کہ ان کے آخری لمحات شروع ہو گئے۔ ہم 4-5 بھائی 2-3 بہنیں سب ان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے، رونے لگے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، عجیب کیفیت تھی، اور والد صاحب آخری سانس لے رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میں والد صاحب کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں میری ایک بہن نے اشارہ کیا کہ ابو کے پاؤں تو بالکل ٹھنڈے بے جان ہو چکے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو ابو کے گھٹنے بھی ڈھلک گئے، ٹانگیں ڈھلک گئیں۔ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی روح گویا پاؤں کی طرف سے سمٹ کر گھٹنے تک آ گئی، سانس اکھڑا نہیں تھا، تیز ہو گیا تھا، اور لگتا تھا کہ بس چند منٹ کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ ایسے میں نے والد صاحب کے چہرے کو متواتر دیکھ رہا تھا، والد صاحب کے ہونٹ بند، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور والد صاحب نے ایک مرتبہ بھی ہونٹ نہیں ہلائے کہ میں سوچتا کہ والد صاحب نے بھی کلمہ پڑھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی، اے اللہ کیا میرے والد صاحب کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے جائیں گے؟ اس خیال کے آتے ہی میں اتنا رویا کہ کوئی حد نہیں۔ کہنے لگے اللہ نے میری مدد کی، میرے دل میں ایک خیال آ گیا، میں نے اپنے دل کے اندر دعا کی، اے اللہ میرے والد صاحب کی بیعت کا تعلق فلاں سے ہے، اس عاجز کے بارے میں سوچا، اور ان کا بیعت کا تعلق فلاں سے ہے، اور یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے صدیق اکبر اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اے اللہ اگر ان مشائخ کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے
ان کی برکت سے ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ دعا مانگی، تلمح البصر، پلک چھپکنے کی دیر تھی، میرے والد صاحب نے ہونٹ کھولے، 5 مرتبہ کلمہ پڑھا، 5ویں مرتبہ روح پرواز کر گئی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، اللہ رب العزت ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں، اس نسبت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بیعت ایک روحانی تعلق ہے جو مشائخ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ بالخصوص جوان بچے بچیوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں بندہ خود محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ اب چند باتیں معمولات کے بارے میں کہ جو مستورات بیعت ہو چکی ہیں